السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ آج ذکر تو کرنا ہے ہم نے معیشت کی زبوں حالی کا، لیکن اس سے پہلے کچھ ذکر کرتے ہیں کراچی کی انتظامیہ کی زبوں حالی کا، کہ جہاں پہ ایک شاپنگ پلازے میں آگ لگی ہے۔ 20 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے اور شہری انتظامیہ اس آگ کو بجھا نہیں پائی۔ یہ واقعات ناظرین کوئی کراچی میں پہلی دفعہ نہیں ہے۔ گٹر میں لوگوں کے گر کے مرنا اور ساتھ میں اس طرح کے بلڈنگز کے اندر آگ لگنا، بلڈنگز کا کریک ہو کے گرنا گویا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن انتظامیہ ان تمام واقعات کو لے کے اب تک کیا کچھ کر چکی ہے اور کیا واقعی آنے والے وقتوں میں اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ہمارے سینئر صحافی حفیظ۔ بہت شکریہ عمران۔ سوال میرا یہی ہے کہ آج پھر ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، کہا یہ جا رہا ہے کہ 38-40 لوگ لاپتہ ہیں جن کے بارے میں خط چاہیے کہ کہیں ان کی جان چلی نہ گئی ہو۔ ذمہ دار کون ہے؟ پلازا مالکان یا پھر شہری انتظامیہ کو بھی آج آپ ذمہ دار قرار دیں گے کہ آج ریسکیو آپریشنز بھی ٹائملی شروع نہیں ہو سکا، اتنا پرفیکٹ نہیں تھا کہ لوگوں کو بچایا جا سکے؟ دیکھیں شرازی صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ خاصے بہت زیادہ ہم سے بھی زیادہ سینئر ہے، تجربہ رکھتے ہیں، اور اس چیز کا تو اندازہ آپ نے بھی بہت سارے سانحات دیکھے ہوں گے، تو اس چیز کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اب یہاں پر ایسے سانحات جو کراچی کے خصوصاً جو ایسی مالز کے اندر اور بلڈنگز کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے کوئی ایمرجنسی ایگزٹ جو ہے وہ تقریباً 85% بلڈنگوں کے اندر ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے، نہ ہی اندر کوئی پراپرلی جو فائر فائٹنگ کا کوئی نظام جو ہے وہ موجود ہے یہاں پر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بلڈنگ بنتی ہے اس کی باقاعدہ طور پہ انسپیکشن ہوتی ہے، انسپیکشن کے بعد ہی اس کو استعمال کے قابل جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ طور پہ این او سی اور سرٹیفکیٹ وغیرہ جاری ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کاغذوں پہ تو ہو جاتی ہیں، لیکن فزیکلی آئی تھنک سو اگر میں کہوں کہ مبینہ طور کے اوپر جو ہے کوئی دیگر معاملات کر کے فزیکلی انسپیکشن نہ کر کے جو ہے وہ این او سی جاری کر دی جاتی ہے، جس کا خمیازہ شہری جو ہے اس قسم کی آگ اور سانحات جو ہوتے ہیں اس کے اندر اپنی جانیں دے کر جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اور رہی بات یہاں پر فائر فائٹنگ کے نظام کی، تو جتنا بڑا شہر ہے اس شہر کے اندر جو فائر فائٹنگ کا جو نظام ہے وہ جو ہے ناکافی ہے، کیونکہ اس کراچی کی آبادی کے حساب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ہر علاقے کے اندر، ہر ٹاؤن کے اندر ایک فائر فائٹنگ اسٹیشن ہوتا ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ فائر ٹینڈر اور اس کا عملہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آتا۔ اب آگ جو ہے یہ بڑکی اور اس میں وہاں پر تقریباً 1200 کے قریب جو ہے وہ اس کے اندر شاپس ہے، جس میں مختلف آئٹمس جو وہاں پر رکھے جاتے ہیں، پلاسٹک بھی ہے، کاٹن بھی ہے، اس کے علاوہ فائبر بھی ہے اور کرسٹل آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ کیمیکلز ہیں جو آگ لگتی ہے اس کے اندر جو شدت میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ پرفیومز ہیں وہ بھی ہائیلی فلیمیبل ہے، تو اس سے جو ہے وہ خاصا جو ہے مدد کی آگ کو جو ہے وہ شدت اختیار کرنے کے اندر، اور لمحوں بھر کے اندر وہ ایک بیسمنٹ سے لگنے والی آگ جو ہے وہ تیسرے منزل تک پہنچ گئی، اور ابھی تک جو بہت سے لوگ تقریباً جو ہے وہ 50 سے زائد لوگ ہیں وہ ابھی تک مسنگ ہیں۔ اور جس طریقے سے میئر کراچی کہاں ہے عمران حفیظ؟ میئر کراچی کہاں پہ ہیں؟ وہ بعد میں سوری کرنے آئیں گے یا ابھی بھی وہ اگریسولی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور سارے آپریشنز کو لک آفٹر کر رہے ہیں؟ دیکھیں فزیکلی تو وہاں پر پہنچے ہیں، ویسی بات ہے جو نظام ہے آپ کے پاس، کیونکہ ابھی جو ہے خوش قسمتی کی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پاک بحریہ ہے اور کے پی ٹی ہے، یہ بھی فوری طور کے اوپر وہاں پر پہنچ گئے، فائر ٹینڈر لے کر انہوں نے بھی جو ہے وہ قابو پانے کی کوشش کی، امدادی کارروائیاں کی، کیونکہ دھواں بیسمنٹ میں اتنا زیادہ تھا، کوئی ایگزٹ کوئی چیز نہیں تھی اس کے اندر، اور دھوئیں کے باعث فائر فائٹر جو ہے اس کا اندر جانا ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہاں پر دیواریں کو توڑی گئیں، دیواریں توڑنے کے بعد وہاں پر جہاں پر آگ لگی ہے آگ بجھانے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ 3 اطراف سے جو ہے وہ امدادی کارروائی جاری تھی آگ بجھانے کے لیے، لیکن یہ 20 گھنٹے گزر گئے ہیں اور ابھی تک آگ جو ہے وہ اس پہ قابو نہیں پانا جا سکا۔ جی بہت شکریہ عمران، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین، اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنے بڑے شہر میں ریسکیو کے انتظامات کتنے غیر تسلی بخش ہیں۔ تھوڑا سا بریک، اور بریک کے بعد اب کچھ بات کرتے ہیں معیشت کی زبوں حالی کی، واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. معیشت زبوں حالی کا شکار ہے. وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے کاروبار وائنڈ اپ کر کے جا رہی ہیں، اور اس دوران وزیر اعظم نے ایک باڈی کانسٹیٹیوٹ کی اور اسے کہا گیا ہے کہ 2027 تک آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہے تاکہ ملک میں معیشت کا پہیہ چل پائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ماہر معاشیات شاہد حسن صدیقی صاحب. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک تو سر یہ بتائیے کہ ہم نے ایس ایف سی کا فورم بنایا، اس کے علاوہ ہم نے دنیا بھر میں جا کے یہ بات کی کہ جی پاکستان انویسٹمنٹ کے لیے بڑا بہترین ملک ہے، بٹ جو اس وقت انڈیکیٹرز ہیں وہ تمام کے تمام نیگیٹو ہیں، اور پرائم منسٹر پریشان ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اگلے 3 سالوں میں ایک تو ایکسپورٹس کو $60 ارب تک لے کے جانا ہے، اور ساتھ میں 2027 تک گویا کہ آئی ایم ایف سے بھی جان چھڑانی ہے، تاکہ اگر ہم نے اپنی انڈسٹری کو چلانا ہے تو جو ان پٹ کاسٹ اس کو نیچے لانا ہے. سر یہ ہے تو بڑا ایمبیشیس پروگرام، بٹ یہ پریکٹیکلی ممکن بھی ہو پائے گا؟ بہت شکریہ آپ کا. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو انہوں نے 2030 تک برآمدات کا ہدف رکھا تھا $125 بلین. اب وہ 60 ارب ڈالر کی بات کریں 2029 تک. پھر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ابھی کچھ 2024 کے آخر میں ایک پروگرام آیا تھا اڑان پاکستان پروگرام. اڑان پاکستان پروگرام میں یہ کہا گیا تھا کہ 2029 تک ہماری معیشت کی شرح نمو 6% ہوگی. ابھی پچھلے چند ہفتے پہلے وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم بڑے زبردست اصلاحات کا پروگرام کر رہے ہیں اور 2029 تک ہماری گروتھ ریٹ 4% رہے گی. یعنی انہوں نے اڑان پاکستان کے پروگرام کو بھی جو ہے وہ چیلنج کر دیا. دو بات. تیسری بات یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی بات تو یہ ہے، میں بالکل ریکارڈ پر پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ وزیر خزانہ نے ایک بیان یہ دیا ہے کہ ہم نے جو $10 بلین پے کیے تھے آئی ایم ایف کو تاکہ وہ گورننس اور کرپشن پر رپورٹ بنائیں، تو انہوں نے جو رپورٹ بنائی ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی حکومت پر چارج شیٹ ہے. اب میں 2 باتیں بتا دوں. پہلے تو یہ کہ آئی ایم ایف کا جو چارٹر ہے اس کے تحت ان کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کو چارج شیٹ کر سکیں. وہ صرف آبزرویشن دے سکتے ہیں، سجیشن دے سکتے ہیں اور شرائط عائد کر سکتے ہیں. اور میں نے جب رپورٹ پڑھی تو اس میں مجھے کہیں کوئی چارج شیٹ نظر نہیں آئی. تو اگر آپ وزیر خزانہ خود یہ بیان کر دیں، پارلیمنٹ کا استحقاق بھی مجروح کر دیں اور یہ بتائیں کہ یہ چارج شیٹ ہے، تو پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیسے آئے گا؟ دنیا کو تو آپ نے میسج دے دی کہ ہم نے گروتھ ریٹ بھی اپنا کم کر دیا، یہ بھی ہمارا مسئلہ آ گیا، اور ہمارے یہاں تو جو ہے وہ کمپنیاں باہر جا رہی ہیں. یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ اصل سرمایہ کا فرار ہو رہا ہے قانونی یا غیر قانونی طریقوں سے. حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں لوگ اپنا پیسہ پاکستان سے باہر لے جا رہے ہیں. یہ ہے پاکستان کے لیے بہت بڑا میرے خیال سے خطرہ. اور تو جب تک یہ نہیں ہوتا جی جناب جی بالکل. اور ساتھ میں یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ سر اگر ہم فرض کر لیتے کہ 2027 تک ہم آئی ایم ایف پروگرام سے نکل جاتے ہیں، دوسرا پروگرام نہیں لیتے، لیکن کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے آ پائے گا. سب سے بڑا پرابلم تو یہ کہ ہم نے انرجی کی جو کاسٹ ہے اس کو اتنا بڑھا دیا ہے، وہ ریورسل اس کی ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ انڈسٹری تو اسی کو لے کے بیٹھی ہے کہ اگر آپ انرجی کی قیمتیں نیچے نہیں لے کے آئیں گے تو کیسے دنیا میں جا کے ہم کمپیٹ کر پائیں گے؟ ہمارے تو ان پٹ کاسٹ بہت زیادہ ہے. دیکھیے ایک کچھ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ماضی میں اگر آپ چلے جائیں تو کچھ حکومتیں پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے تحریک انصاف کے مہینے میں دور میں 20 مہینے تک آئی ایم ایف کے پروگرام کو سسپینڈ کر رکھا تھا اور پھر جناب چلے گئے بڑے پیمانے پر. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہے، پلاننگ کر رہی ہے. وہ یہ ہے کہ 2026 کے آخر میں یہ کہیں گے کہ جی ہمارا جو اب چند مہینے کا پروگرام رہ گیا ہے ہم وہ آئی ایم ایف سے نہیں لیں گے اور ہم آئی ایم ایف سے باہر آ گئے. بہت مبارک ہو. مگر اس سے پہلے 100% یقین بنا لیا گیا ہے کہ 2027 کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کے پاس دستے دراز سوال کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی پالیسیاں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو ہمیں آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسا رہی ہیں، پاکستان کی معیشت کو کمزور کر رہی ہیں. پاکستان کا تجارتی خسارہ اگر آپ دیکھیں جولائی ٹو دسمبر وہ جو ہے $19 ارب ہے، جو پچھلے سال کی اسی مدت سے $5 ارب زیادہ ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی بڑا فخریہ کہ ہمارے ریزرو بڑھ گئے. اب میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کے ریزرو بڑھے ہیں $16 ارب تو اس میں $12 ارب تو دوست ممالک کا ڈپازٹ ہے جو جب سے وہ نکال سکتے ہیں، وہ تو آپ کا پیسہ نہیں ہے. تو ریزرو بھی ہماری خطرناک حد تک ہیں.
مگر ابھی میں نے جولائی ٹو دسمبر جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ ہماری برآمدات جو ہیں وہ گر گئی اور ہماری امپورٹس بڑھ گئی. جی یعنی اس وقت تو آج یہ ہے جولائی ٹو دسمبر کہ ہمارا جو برآمدات ہیں وہ آدھی یعنی امپورٹس دگنی سے زیادہ ہیں. تو ایسا تو ماضی میں نہیں ہوتا تھا, اب تو دگنی سے زیادہ ہے. تو یہ صحیح. تمام چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسانے کی دوبارہ 2027 کے بعد جو ہے وہ تیاری کر لی گئی ہے اور اس بات کو یقینی بنا لیا صحیح. گیا ہے. ہمارا جو ہے سب حکومتیں یہ کہتی رہی ہیں کہ ہمارا جو ہے چیلنج یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم خود انحصاری کے جو ہے زرعی اصولوں پر عمل کر کے معیشت کو ایسی ترقی دیں جس کے ثمرات میں عوام کا حصہ ملے اور ہماری ایکسپورٹ لیڈ گروتھ صحیح. کو. تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا تو اگر میں آپ کو بتاؤں حیران ہوں گے آپ کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 14 برسوں میں ہماری برآمدات بڑھی ہے $7 بلین 7 یعنی 6.9 ایکچولی, اور ہماری ریمیٹنسز بڑھی ہے $27 ارب, جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اس لیے کہ ریمیٹنسز جو ہے یہ تو آگ سے آپ کھیل رہے ہیں کہ چوری کا پیسہ باہر جاتا ہے پھر وہ ریمیٹنس میں واپس آ جاتا ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) ہے, کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے, اور ہر $1 لاکھ پر ہمیں 45 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے. کارکنوں کی ترسیلات تو اچھی صحیح. ہے, اور بڑی تفصیلات آ رہی ہیں جو ہمارے یہاں آ رہی ہیں آگ ہے. ہاں لیکن ایکسپورٹس اس کے مقابلے میں ظاہر سی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سر, لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ ایک تو ایک ایف بی آر کو کیسے ٹھیک کریں, ٹیکس کلیکشن کے اندر پرابلمز موجود ہیں, آئی ایم ایف بھی اس کے اوپر الارم بجا چکا ہے, اور ساتھ میں اب جو کہا جا رہا ہے کہ شاید این ایف سی ایوارڈ کو بھی ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے گا, کیا وہ بھی معیشت کے لیے کیا جا رہا ہے یا اس کے مقاصد کچھ اور ہیں؟ دیکھیے بنیادی بات, بڑا اہم سوال, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ایف بی آر ٹیکسوں کی مد میں جو پاکستان کی استعداد ہے اس سے 15,000 ارب روپیہ سالانہ کم وصول کر رہا ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے. تو پہلے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ ایف بی آر 15,000 ارب روپیہ کم وصول کر رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی صوبائی اسمبلیاں ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں, ٹیکس چوری کا راستہ ہم نے کھلا رکھا ہے, ایف بی آر کو دانستہ کرپٹ اور انیفیشینٹ ادارہ بنایا ہے, اور حکومت ٹیکس چوری کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. اور جو ہے وزیر خزانہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم 2029 تک ٹیکس 2027 تک ٹیکس جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 13.5% ہوگا, جبکہ ماضی میں یہ 14.5 رہ چکا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو 15,000 ارب روپیہ کا ایف بی آر کی کم وصولی ہے اس کو 2027 تک وصول نہیں کرنا ہے. مگر یہ میں اضافہ کر دوں کہ اگر آپ صوبوں کا بھی نکال لیں, انہوں نے صرف ایف بی آر کا ہے, اور کالا دھن بھی نکال لیں تو ہم 25,000 ارب روپیہ سالانہ کم وصول کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہی عوام پہ بوجھ ہے, اس لیے کہ آپ نے جی ایس ٹی اونچی شرح سے رکھا ہے, آپ نے پیٹرولیم ریویو رکھا ہے, ہم نے تعلیم کا بجٹ کم کیا ہے, ہم نے صحت کا بجٹ کم کیا ہے, ہم نے ترقیاتی اخراجات کٹوتی کی ہیں. یعنی عوام پر بوجھ ڈال کے اشرافیہ کو برات دے رہے ہیں, معیشت کی شرح سست ہو رہی ہے, اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے, اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یہ اعداد و شمار حکومت کے ہیں جناب. بہت شکریہ شاہد حسن صاحب, بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ ہماری معیشت میں خرابیاں کہاں پہ ہیں, حکمرانوں کو معلوم ہونے کے باوجود شاید ان کو حل کرنے کی سنجیدہ کوششیں نہیں ہو رہی. چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد کچھ عالمی منظرنامے پہ نظر ڈالیں گے, واپس آتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار خوش آمدید ناظرین. فلسطین میں اور مشرق وسطی میں میں کہوں کہ دیر پا امن کے قیام کے لیے امریکی صدر نے بورڈ آف پیس تشکیل دے دیا ہے, لیکن اس میں جن شخصیات کو شامل کیا گیا ہے اس پہ خود اسرائیل معترض ہے, اگر جس میں ترکی اور مصر اور پاکستان کے سربراہان حکومت کو بھی شمولیت کی دعوت دی گئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جوہر سلیم صاحب, ان سے جاننے کی کوشش ہیں کہ یہ بورڈ آف پیس کیا واقعی وہاں پہ ایک دیر پا امن بھی لے کے آئے گا اور آزاد فلسطینی ریاست کی راہ بھی ہموار ہوگی کہ نہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. پہلا سوال سر میرا یہی ہے کہ کتنا افیکٹو ہے, کیونکہ لگتا تو یہ ہے کہ اس بورڈ آف پیس میں ٹرمپ صاحب نے فیملی اینڈ فرینڈس کو شامل کیا ہے, اور اس کے اوپر خود اسرائیل جیسا ملک جو تنازع کا ایک بہت بڑا فریق ہے وہ اعتراض کر رہا ہے. جی بالکل, یہ بورڈ آف پیس جو ہے اسی 20 پیس جو پوائنٹ پیس پلان تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, اس کا حصہ ہے. پہلا فیز جو ہے وہ مکمل ہو گیا, جس میں ہاسٹیجز واپس ان کو ملنے تھے, اور ان کی ڈیڈ باڈیز جو ان کے پاس تھیں فلسطینیز کے پاس,
اور جو پرزنرز تھے اب جو ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلیز کے پاس، وہ تو ایکسچینج پورا ہو گیا ہے، سیز فائر بھی ہو گیا، حالانکہ اس کی وائلیشنز خاصی زیادہ ہو رہی ہیں، پر پھر بھی چلیں آن دا ہول اس نے ہولڈ کیا ہے۔ اب جو یہ فیز 2 ہے جو کہ بڑا کرٹیکل ہے، اس کے لیے پھر یہ بورڈ آف پیس کا آئیڈیا انہوں نے دیا تھا کہ جس کو وہ خود چیئر کریں گے، ابھی بھی وہی ہیڈ کریں گے اس کو۔ اس میں 60 کے قریب ملکوں کو ابھی تک دعوت دی جا چکی ہے، ان کے جو ہیڈز آف گورنمنٹس یا ہیڈز آف اسٹیٹس کو، اور اس میں اس کے علاوہ بھی بہت نامور شخصیات جس طرح ٹونی بلیئر ہیں، ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ اجے بانگا ہیں، ان کے اپنے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر ہیں، بہت سی اس طرح کی شخصیات ہیں۔ تو یہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ بالکل ٹاپ پہ ہوگا۔ اس کے نیچے پھر ایک ٹیکنوکریٹک کمیٹی ہوگی فلسطین، وہ بھی انہوں نے اناؤنس کر دی ہے، جس کو چیئر کریں گے علی شاہ، جو ایک ڈپٹی منسٹر تھے پہلے فلسطین جو وہاں پہ پی ایل اے کی جب وہ وہاں پہ حکومت تھی۔ تو یہ اب سیٹ اپ ہے۔ اب دیکھیں اس کے بہت اہم کام ہے جو اس وقت کرنے والے ہیں۔ ایک تو خیر ریہیبلیٹیشن سب سے پہلے ہونی ہے، پھر ریکنسٹرکشن ہونی ہے۔ اب ریکنسٹرکشن جو ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ وڈرال ہو۔ ابھی آدھے حصے پہ تو اسرائیلی جو قابض ہیں ابھی بھی غزہ کے 53% پہ۔ اچھا، پھر حماس کو ڈسارم کرنے کی بھی بات ہے اس میں، ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ISF بھی بننی ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ اور بورڈ آف پیس جو ہے بالکل ٹاپ پہ وہ سپروائز کرے گا۔ یہ انڈر ہوگا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن جو چیپٹر 7 کے اندر ہے 2803۔ تو اس میں خیر آپ کو یوز آف فورس الاؤ ہوتی ہے۔ اس کے نیچے یہ سارا ڈھانچہ بنایا ہے اور جس کو وہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ لیڈ کریں گے۔ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو انٹرسٹ ہے، لیکن سر یہ اب انفیکٹ خود فلسطین پاکستان کے اندر ایک بڑا حساس مسئلہ ہے، اور ایک ایسا پیس پلان کہ جس کے اندر حماس کو ڈسارم بھی کرنا ہے، پھر پاکستان جیسے ملک کو اس بورڈ آف پیس کا حصہ بننے کے لیے بھی کہا گیا ہے، پھر ہم اسٹیبلائزیشن 4 کا بھی شاید حصہ بننے جا رہے ہیں۔ تو کتنا پاکستان کے لیے درست فیصلہ ہوگا اس آفر کو لینا؟ کیونکہ کل کو اگر حماس کو ڈسارم کرنا ہے یا وہاں پہ یوز آف فورس ہونی ہے تو اس پلان کے ساتھ پاکستان کو جوڑنا چاہیے ایٹ ہوم، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ بڑی سینسٹیوٹی انوالو ہے فلسطین کے مسئلے کو لے کے۔ جی بالکل، اور پاکستان میں اس چیز کا پورا احساس موجود ہے۔ اس لیے دیکھا آپ نے کہ جو ISF کی بات ہوئی ہے تو اس پہ بھی پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے نا آفر کی تھی ٹو کنسیڈر۔ اب ظاہر اس میں بہت سارے جو ہے نا امور ایسے تھے جو طے ہونے تھے، اس کا مینڈیٹ جو ایگزیکٹلی کیا ہوگا، اس کا اسکوپ آف مشن اسکوپ کیا ہوگا، اس کے جو ہے نا TOR کیا ہوں گے، اس کا ظاہر ہے پھر ساتھ ساتھ فائنینشیل کمپنسیشن وہ کون، اس کی بجٹنگ وغیرہ کیا ہوگی، پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ کیا پیس کیپنگ وہاں پہ کرے گا، یہاں کے پیس بلڈنگ کرنی ہے، جو کہ جس میں حماس کو ڈسارم کرنا بھی شامل ہے۔ تو پاکستان نے ابھی تک ظاہر ہے کہ جو ہے کوئی ایسی کوئی غیر مشروط آمادگی ظاہر نہیں کی۔ پاکستان نے تو صرف ایک آفر ٹو کنسیڈر کی تھی، جو انہوں نے ان کے ابھی آپ نے بھی جو سنوایا اس میں بھی یہی تھا۔ ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی ایک موقع پہ یہ کہا تھا کہ ہم نے صرف آفر ٹو کنسیڈر کیا ہے، کہ ہم اس کے اوپر غور کریں گے جی اس میں شمولیت پہ، لیکن ظاہر ہے بہت سارے جو امور ہیں وہ اس میں وہ پہلے وہ ڈیسائیڈ ہونے ہیں۔ اسی طرح بورڈ آف پیس پہ بھی پاکستان نے ابھی تک آمادگی ظاہر نہیں کی۔ فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں لگتا ہے کہ تھوڑا سا پازیٹیو ہے، کیونکہ بورڈ آف پیس جو ہے اس میں دیکھیں ISF الگ ہے، بورڈ آف پیس الگ ہے، اور بورڈ آف پیس میں تو پوری دنیا سے وہ اتنے زیادہ لوگ لیں گے اس میں۔ تو پاکستان نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں فارن آفس نے یہ کہا کہ ہم انگیج وہاں پہ اس معاملے سے رہنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا، اس کو کوالیفائی کر دیا کہ اس میں ایونچوئل جو ہے جو فلسطین اسٹیٹ کا قیام ہے جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے مطابق، تو پاکستان کی اصل پوزیشن تو یہ ہے نا، ہم اس کی طرف چاہتے ہیں کہ اس کی طرف کوئی جو ہے نا پروگریس ہو۔ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اس پیس پلان کے اندر کہیں یہ انٹینٹ نظر آ رہی ہے کہ فائنلی ہم ایک آزاد فلسطینی ریاست کی طرف بڑھیں گے، یا نہیں لگتا ایسا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بٹ پیس پلان کچھ ادروائز ہمیں بتا رہا ہے؟ دیکھیں جو 20 پوائنٹ جو تھے اس پیس پلان کے، اس میں ایک پوائنٹ تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی اگر یہ چیزیں جو سی ہیں جو ہیں فلاں کنڈیشنز پوری ہوتی ہیں تو پھر ایک روڈ میپ جو ہے وہ آئے گا فلسطین اسٹیٹ کے قیام کی طرف، لیکن وہ ڈکلیریٹری تھا، زیادہ کوئی جو ہے نا مبہم تھا، کوئی بہت زیادہ واضح نہیں تھا۔ تو وہ اس سینس میں انہوں نے خیر اس کو ڈالا، 20 پوائنٹ میں ڈالا تو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، لیکن میرا خیال ہے جو ان کا جو شارٹ ٹرم مقاصد ہیں یا میڈیم ٹرم میں بھی ہیں، اس میں زیادہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو امن خیر سب سے پہلے، پھر اس کے بعد یہ پیلسٹینین جو یہ غزہ جو ہے
اس میں ریکنسٹرکشن دیکھیں 90% بلڈنگز وہاں پہ تباہ ہو چکی ہیں، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ ہاسپٹلس کام کر رہے ہیں، نہ اسکولس کام کر رہے ہیں، ایون کھانے پینے کی اشیاء کی جب وہ کوئی وہاں پہ بالکل اس طرح سے نہیں ہے. پھر دیکھیں ابھی بچوں کی کتنی خبریں آ رہی ہیں کہ ہائپوتھرمیا سے یعنی کہ سردی سے ان کی ہلاکت ہو رہی ہے جو ہے نا انفنٹس کی. تو یہ سب سے پہلے یہ مسئلے حل ہونے ہیں. اچھا پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تھوڑا سا انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے کہ جب جو وہ کہہ بھی چکے ہیں، اشارہ کر چکے ہیں کہ جب اس کی ریکنسٹرکشن ہوگی تو اس میں ظاہر ہے امریکن کمپنیز جو ہیں یا یورپین ویسٹرن کمپنیز جو ہیں ان کو کیونکہ اس ریکنسٹرکشن میں تو ٹینز آف بلینز آف ڈالرز ریکوائرڈ ہوں گے نا، تو ان کو پھر اس میں وہ شامل بھی ہوں. تو یہ ان کا ہمیشہ سے ظاہر ہے وہ بزنس مین رہے ہیں تو ان کا اس معاملے میں بھی انٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن وہ چیز کہ جی اگر یہ ساری کنڈیشنالٹیز جو ہیں وہاں پہ پیس بھی ہو جائے، ڈی ملٹرائز بھی ہو جائے، وہ سارا وہاں پہ ڈی ریڈیکلائز بھی ہو جائے، بہت ساری کنڈیشنالٹیز انہوں نے لگائی ہیں، تو پھر پیلسٹینین ریاست کے قیام کی بات ہو سکتی ہے. لیکن دیکھنے کا اس وقت جو ایک چیز دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر جو ہے اسرائیل کے اندر تو ابھی بہت سی ان چیزوں کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں اس کی بہت زیادہ مخالفت ہے. ایون اسرائیل کی حکومت کے اندر جو کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور جہاں پہ بڑی ہارڈ لائنرز جو ہیں، ایون نیتن یاہو سے بھی بہت زیادہ جو ہارڈ لائن لیتے ہیں، جو الٹرا وہاں پہ جو ہے نا کنزرویٹیوز ہیں یا الٹرا جوئش ہیں، وہ بیسیکلی وہ گروپس تو اس چیز پہ بھی تیار نہیں ہو رہے جو ابھی ٹرمپ کرنے کو جا رہے ہیں. تو اس لیے کوئی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. دیکھیں بہت ہی لانگ ٹرم میں کوئی ہو تو ہو، لیکن فی الحال تو جو زیادہ ضروری امر ہے کہ وہ یہ ہے کہ غزہ میں امن ہو، وہاں پہ ریکنسٹرکشن ہو، ریہیبلیٹیشن ہو، اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جو 22 لاکھ لوگ ہیں وہاں کے جو زندگی اور موت کے بیچ میں اس وقت لٹکے ہوئے ہیں، ان کی سسٹیننس اور ان کی جو ہے نارمل لائف کی طرف جائیں چیزیں. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب، آپ سے گفتگو کر رہے تھے سابق سفیر. آپ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد کچھ ایران کے صورتحال پہ گفتگو کریں گے. واپس آتے ہیں گفتگو کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک ناظرین. بظاہر تو لگتا ہے ناظرین کہ ایران کے اوپر حملے کا خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن خود ایران کے اندر کیا اس وقت فیلنگز ہیں، اور مور امپورٹنٹلی پرتشدد مظاہروں میں جو لوگ ملوث تھے وہ کون تھے اور کہاں سے ہدایات لے رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تہران سے سینئر صحافی جون حسین. جون، ایک تو یہی کہ کیا فیلنگز ہے اب کہ خطرہ پرماننٹ بیسس پہ ٹل گیا، یا ابھی بھی لگتا ہے ایران کو کہ ایڈونچر ہو سکتا ہے، اور مور امپورٹنٹلی جو لوگ اس سارے فساد میں ملوث تھے ان کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہو پائی ہے؟ کون لوگ تھے؟ آرگنائز گروپ تھا یا اگین کوئی پاکٹس پہ لوگ کام کر رہے تھے؟ کیا تفصیلات اس حوالے سے؟ تھینک یو سو مچ افتخار صاحب مجھے بلانے کے لیے. جہاں تک بات رہی خطرے کی، تو یہاں پہ عوام جو ہے وہ یہ خطرہ محسوس نہیں کر رہی کہ امریکہ اٹیک کرے گا، کیونکہ ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب شاید اب ریئلائز کر چکے ہیں کہ یہاں پہ ریجیم چینج کوٹ ان کوٹ نہیں آ پا رہا. جہاں تک حکومت کی بات ہے وہ تیار ہیں، وہ ٹرمپ صاحب کے باتوں پہ بھروسہ نہیں کر رہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کے بیانات میں کافی ساری انکنسسٹنسی رہی ہے کافی ٹائم سے، اور ان کو پتہ ہے ایرانیوں کو کہ جیسے 12 دن کی جنگ میں اینڈ آف دا ڈے تک نیگوسیشن چل رہی تھی، پھر بھی سرپرائز اٹیک ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کوئی سی بھی صورتحال آ جائے. اس وجہ سے بیسز ہائی الرٹ پہ اور سیکورٹی میجرز ابھی بھی ان پلیس ہیں. ہاؤ جہاں پہ بات کی آپ نے پروٹیسٹرز کی اور رائٹرز کی کہ ان کے نیٹ ورک کو کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، نازنین برادران ایک خاتون ہیں جو یہ نیٹ ورک پورا رن کر رہی تھیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر چکی تھی ایرانی انٹیلیجنس کافی ٹائم پہلے. ان کا پورا نیٹ ورک ڈیٹیکٹ کر کے اس کو ڈی اسٹیبلائز کر کے کمپلیٹلی ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے اس وقت. اس کے علاوہ بہائی کمیونٹی کے 32 لوگ لیڈرز انہوں نے گرفتار کیے ہیں، جن کے اوپر یہ بھی ایکوزیشن ہے کہ وہ پورا نیٹ ورک رن کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ جو سافٹ وارفیئر ہے یا 5th جنریشن وارفیئر ہے، اس کے اندر 2 آرگنائزیشنز جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری سورسز بتا رہی ہیں، 2 آرگنائزیشنز ہیں جن کے تھرو پرائمریلی یہ نمبرز بتائے جا رہے تھے. 12,000 پروٹیسٹرز کے مارے جانے کی خبر بتائی جا رہی تھی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، میں ذرا مینشن کر دوں. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ان ایران پہلی آرگنائزیشن جو فیئر فیکس کے اندر موجود جو اسٹیبلشڈ ہے، جس کی جو فنڈنگ ہے وہ آتی ہے نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی سے. نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی یونائٹڈ اسٹیٹس سیکورٹی ڈیسیجن ڈائریکٹو نمبر 77 میں اس کو بنایا گیا، اور اس کو یو ایس ایڈ کے چارٹر کے اندر اس کو فنڈنگ پرووائڈ کی گئی. اس کی جتنی بھی رپورٹنگ ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہی ہوتی ہے. دوسرا جو برومن سینٹر ہے جس کو لدان برومن چلاتی ہیں، وہ بھی اس وقت واشنگٹن میں اپنا سینٹر کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں. ان کو بھی ملینز آف ڈالرز آف فنڈنگ ملتی ہے نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی کی طرف سے، اور ان کی بھی جتنی بھی سورسز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بتائی جاتی ہیں، تو وہ ساری آرگنائزیشنز انفارچونیٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہی بیسڈ ہیں. یہ دونوں چیزیں آن دا گراؤنڈ اور جو سافٹ وارفیئر چل رہا ہے
اس کے حوالے سے ایران نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور یہ تفصیلات موجود ہوئی ہیں ابھی اس وقت اور آ رہی ہیں کنسسٹنٹلی۔ صحیح۔ اور جان یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ٹرمپ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ شاید جو لوگ اس میں ملوث تھے بٹ ان کے خیال میں تو بے گناہ شہری ہیں، اب ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو سزائیں نہیں ملیں گی، تو کیا کہیں ان لوگوں کے لیے کہیں عام معافی کا امکان ہے یا نہیں ریاست اپنے حساب سے جائے گی اور ان لوگوں کو ہر صورت میں سزا دی جائے گی جس میں پھانسیاں بھی شامل ہیں؟ افتخار صاحب بہت انٹرسٹنگ سوال ہے۔ میں خود وکیل بھی ہوں، میں لائر بھی ہوں، اور میں نے پڑھایا بھی ہے انٹرنیشنل لا کافی ٹائم تک۔ دیکھیں ایران کے اندر جو جوڈیشری ہے اٹ از کمپلیٹلی سیپریٹ فرام دی ایگزیکٹو اور دا لیجسلیٹو برانچ، بڑی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے، اور کسی حد تک مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو پروسیکیوشن چارجز لگ چکے ہیں ابھی، جو لوگ ٹرائل پہ ہیں ابھی، مجھے نہیں لگتا کہ ان کی ایگزیکیوشن روکی جا سکتی ہے۔ ایگزیکیوشن نارملی 1-2 دن میں ہوتی بھی نہیں ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ 12 دن کی جنگ جب ہوئی تھی اس کے بعد بھی ابھی ایگزیکیوشنز اس کی شروع ہوئی تھی کچھ ٹائم پہلے، تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس این ایزی ٹاسک۔ بہرحال جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں ایران کے ایگزیکٹو برانچ کے، ہو سکتا ہے وہ کیسز واپس لے لیں، لیکن اس وقت کوئی بھی ایسی گورنمنٹ نے سوائے اراکچی صاحب کے کہ ایگزیکیوشن رک گئی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی جوڈیشری کے اندر یہ اطلاع نہیں دی گئی ہے کہ ایگزیکیوشنز ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ صحیح۔ اور لاسٹلی یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ خلیجی ممالک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کا بڑا امپورٹنٹ رول اس جنگ کو رکوانے میں، خود ایران کے اندر حکومت کیا اس حوالے سے رائے رکھتی ہے؟ کیا واقعی خطے کے ممالک نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے یا اگین امریکہ کو خود لگ رہا تھا کہ وہ گول اچیو نہیں کر پائے گا تو پیچھے ہٹا ہے؟ جی آئی تھنک مکس اینڈ میچ ہے دونوں چیزوں کا۔ ظاہر سی بات ہے جو برادر ممالک ہیں ان کو بھی کنسرن تھا کہ جو سیکورٹی ارینجمنٹس ہوئی ہیں، اور ایران ظاہر ہے اگر اٹیک ہوتا ہے ایران کے اوپر تو وہ اٹیک ریئیکٹیو سٹرائکس کر سکتے ہیں، اور اگر ریئیکٹیو سٹرائکس کیے تو بہت نقصان ہوگا ان ملکوں کے اوپر۔ ساتھ ہی ساتھ افتخار صاحب انٹرسٹنگ بات یہ نوٹ کریں کہ نیتن یاہو کا بھی نام آیا ہے ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹرمپ صاحب کو منع کیا ہے کسی بھی اٹیک کو کرنے کے لیے، اور آئی تھنک وہ دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل کے اوپر بہت شدت کے ساتھ حملے ایران کر سکتا تھا اگر ایران کے اوپر اٹیک ہوتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ بالکل انفلوئنس کیا ہو، لیکن دوسرے ایکسٹرنل فیکٹرز بھی موجود ہیں۔ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو امریکہ کا خود کا ہے وہ بھی انوالوڈ ہے، پرائیویٹ کنگلومریٹس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بھی کسی طریقے سے انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹرمپ صاحب کے بیانات بار بار بدلنا، بالکل ٹرمپ صاحب کہہ سکتے ہیں کہ آخری فیصلہ میں خود لوں گا، لیکن بار بار بیان بدلنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی حد تک ٹرمپ صاحب خود بھی کنفیوزڈ ہیں کہ کرنا کیا ہے ایران کی سچویشن میں، کیونکہ سب کچھ پاس میں ٹرائی کر لیا اور ساری چیزیں فیل ہو گئی ہیں۔ بہت شکریہ جان حسین۔ اب کچھ ذکر کرتے ہیں ناظرین عالمی معیشت کا، اور اس میں عمراء اور غریبوں کے درمیان فرق کتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ 19 تاریخ کو ناظرین ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے برطانوی غیر سرکاری تنظیم آکسفیم نے کچھ اعداد و شمار جاری کیے ہیں جو بڑے ہی حیران کن ہیں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ 2025 میں ارب پتی افراد کی جو دولت ہے اس میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کے 12 امیر ترین افراد کی دولت نصف دنیا کی دولت سے بھی زیادہ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایک سال میں ارب پتی افراد کی اس دولت کو دنیا کے کوئی 7 سے 8 ارب آبادی میں تقسیم کیا جائے تو ہر شخص کے حصے میں $250 گویا کے آتے ہیں، اور بتایا یہ بھی گیا ہے کہ ارب پتیوں کی دولت کے اندر $18 ٹریلین ایک سال کے اندر اضافہ ہوا ہے، جس سے پہلے اس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا کے نصف لوگ غربت کا شکار ہیں، گویا کہ 4 ارب سے زائد لوگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غربت کا شکار، جس میں دنیا میں ہر 4 میں سے 1 شخص خوراک کی کمی کا شکار ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر جو مساوات و عدم مساوات والے ممالک ہیں اس میں جمہوری خطرات بھی 7 گنا بڑھ گئے ہیں۔ ارب پتی جو عام شہریوں کے مقابلے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو 4000 گنا زیادہ سیاسی طاقت حاصل کرنے کا ان میں رجحان پایا جاتا ہے، جن کے پاس دولت ہے۔ عوامی احتجاج پر جو کہا یہ جا رہا ہے کہ پابندیاں اور کریک ڈاؤن تیزی سے بڑھ رہا ہے، گویا کہ جمہوریت کو ختم کیا جا رہا ہے، حکومت اصلاحات کے بجائے سختی اور کنٹرول کے نظام کو ترجیح دے رہی ہیں۔ ایشیا میں امیر ترین جو افراد ہیں 10% لوگ، وہ قومی آمدن کا گویا کہ 60 سے 70% وسائل کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ قابض ہیں، ان کے مالک ہیں۔ صرف 1% لوگ گویا کہ امیر ترین جو 1% ہیں وہ 35 سے 40% قومی دولت ان کا قبضہ ہے، اور ایشیا کا بتایا جاتا ہے کہ ایشیا آمدنی کے عدم مساوات انڈیکس میں 0.40 سے بڑھ کر اب 0.42% پہ آ چکا ہے۔ اور ساتھ میں انٹرسٹنگ فیکٹس اور بھی ہیں کہ غریب ترین 50% جو لوگ ہیں
ان کی آمدن میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، جبکہ ایشیائی ارب پتی جو دولت مند افراد ہیں 10 سال سے ان کی دولت میں کوئی 120% سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، یہ قدم مساوات سے آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔